میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ کی بات سے یاد آیا. ایک تو پیرنٹس کی اصلاح کے لیے کہ میں اکثر کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں, تو مائیں آتی ہیں 7 بچوں کو لاتی ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ایک اسی طرح کاؤنسلنگ کیس ہمارے پاس آیا. تو بچہ بات کر رہا ہے اور وین ہی از ٹاکنگ ماں ہر بات رد کر رہی ہے, ہر بات رد کر رہی ہے. تو وہ بچے نے کہاں ان سے دوستی لگانی, وہ تو دشمن سمجھے گا نا کہ یہ تو میری ہر بات ایکنالجمنٹ ہی نہیں ہے. دوسری جو بات ہے جو آپ نے بات کی کہ نماز کے حوالے سے, میرا بھانجا ہے ماشاءاللہ 9 سال کا ہے, تو اس کو جب بھی بحریہ ٹاؤن آتا ہے نا, میں اسے ایکسائٹیڈ کرتا ہوں کہ آج عشاء کی نماز فلانی مسجد میں پڑھیں گے. وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, اچھا وہاں چلیں گے, وہاں کیا چینج, پہلے میں گرینڈ. ماشاءاللہ بحریہ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ مساجد بہت اچھی ہیں, بہت خوبصورت. تو میں اسے مختلف مساجد کا نا وہ دیتا ہوں, ذرا گلیمرائز کرتا ہوں, آج ادھر چلیں گے, آج ادھر چلیں گے. پیرنٹس میں وہ چیز ہی نہیں ہے, دین کو جو ہے نا وہ گلیمرائز نہیں کرتے. معاشرہ بھی ہمارا, میں آپ کو بات بتاؤں, معاشرہ بھی ہمارا. بچوں آپ مسجد میں 2 بچے لے جائے, بزرگوں کا منہ بن جاتا ہے. یہ تو ہے. لیکن اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے ذرا. کچھ مساجد میں ابھی تک یہ پرابلم ہے, بٹ میں نے دیکھا ہے لیکن بہت سارے ہاں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہوتے ہیں حالانکہ نہیں. ترکی کی مسجد میں ایک میں نے کتاب پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک مسجد میں وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی تو آپ پھر اپنے فیوچر کی فکر کریں. اللہ, ٹھیک ہے, یہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ اگر مسجد میں آپ کو پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی, پھر آپ اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر کر لیں. علی بھائی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آور یوتھ از کوائٹ انسپائرڈ بائی دی ویسٹ. ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی پہلے ایک مطالعہ کرنا چاہیے ویسٹ کا. میں آپ کو بات بتاؤں, فیکٹ ہیں کچھ. ڈپریشن, چائلڈ ابیوز, ریپ, ڈومیسٹک وائلنس, دنیا کی کوئی بھی گندی چیز کا نام لیں اس پہ وہ ٹاپ پہ ہیں. میڈیکلی بھی اوبیسٹی, انگزائٹی, ڈپریشن, ہارٹ اٹیک, ہر چیز میں یہ ٹاپ پہ ہیں. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس میں ٹاپ پہ ہیں, چائلڈ ابیوز میں ٹاپ پہ ہیں, چائلڈ ریپ میں ٹاپ پہ ہیں, یہ ڈومیسٹک وائلنس میں ٹاپ پہ ہیں, ہر چیز میں ٹاپ پہ ہیں. یٹ آور یوتھ انسپائرڈ بائی دیم. کیوں؟ ان کا میڈیا ایسا ہے اور ہمیں پروجیکشن ایسی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نا, اگر آپ چاہتے ہیں نا یوتھ کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں. اب جیسے ایک پچھلے عرصے ایک وہ ترکی کا ایک بڑا ایک انسپائرنگ کوئی وہ بھی آیا تھا, سیزن بھی آیا تھا, ارطغرل غازی. تو پوری یوتھ جو ہے بڑا متاثر تھے. تو میں نے دیکھیں اس میں لوگوں کو شاید اختلاف ہو, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کوئی یہ آپ کی انڈین فلم اور امریکن کنٹینٹ سے تو جان چھوٹی ہے. بندہ تھوڑا بہت چلو بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی پہ آ گیا ہے, چلو ختم نہیں ہوا, پھر وہ آگے پیچھے اور پیچھے چلا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں ایک اسٹیپ ہے نا. دیکھیں لوگوں کے اندر ایک اللہ کے خوف کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا تھا, ان کو ایک داڑھی والے لوگوں سے محبت, ایک پہلی بار جو ہے نا داڑھی کا پرسیپشن ہی ڈفرینٹ ہو گیا. انہوں نے سنت کے مطابق بال رکھنا, مطلب ایک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر نا جس طرح کے ٹولز وہ یوز کر رہے ہیں آپ کی یوتھ کو برباد کرنے کے لیے, وہی ٹولز آپ یوز کریں اپنی یوتھ کو یہ اصلاح کرنے کے لیے. آپ اپنے میڈیا کے اندر اچھا کنٹینٹ بنانا شروع کر دیں. آپ اپنے میڈیا کے اندر جب یہ دکھائیں گے, اور ہم بھی پاکستانی میڈیا بھی میں یہ سمجھتا ہوں ویسٹ ایجنڈا کو ہی فالو کر رہا ہے. مطلب یہاں پہ وہ بھابھی کی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, بیوی کا کہیں اور افیئر چل رہا ہے, بہن کا کہیں, مطلب عجیب و غریب. ہم تو سوشل میڈیا آبزرو کرتے رہتے ہیں نا, تو عجیب و غریب کنٹینٹ. بلکہ میں اکثر میڈیا والے اگر ہمیں سن رہے ہیں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار شاید وہ سن لیں کہ آپ بنا کر تو دیکھو یار ایک ایسا ڈرامہ, آپ دیکھو ہٹ کتنا ہوگا, میڈیا والے بزنس کتنا اوپر جائے گا, پیپل ول لو اٹ. پاکستانی پیپل وہ اب یوٹیوب پہ وہ کیا دیکھتی ہے, اور انتہائی شوق سے دیکھتی ہے کہ وہ ایک چینل ہے جو ٹوائز کو وہ کرتا ہے, انفولڈ کر رہا ہے ٹوائز کو, اور وہ دکھا رہا ہے کہ ٹوائز آپ نے کیسے استعمال کرنے. اب وہ دیکھ, میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یار اس کے پاس تو کوئی کنٹینٹ ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے, تو وہ ٹوائز کو دیکھ رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. بلکہ کل پھر میری وائف جو ہے وہ لے کے آئی وہ پاپ اپس ہے کوئی جی, وہ بڑا آج کل وہ بڑا مزے کا اور بڑا وہ سیٹسفائنگ ہے, اس کو آپ چلائیں. خیر سو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی میڈیا اگر کوئی اور چیز بنائے تو صحیح بچوں کے لیے. میں بچوں کے لیے بھی چھوڑ دیں, بچوں سے زیادہ ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے. اور اگر میڈیا سن رہا ہے نا, جیسے علی بھائی نے کہا, تو میں میڈیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دی ہے. آپ لوگ گمراہی کے راستے پہ ڈال چکے ہیں, اور اس کی آپ کو دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. صرف آپ نے پیسے کے لیے, صرف مسالہ ڈالنے کے لیے نا, ریٹنگ کے لیے. سر آپ کے جس سے آپ نفرت کرتے تھے کیا فرق رہ گیا؟ کیا ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہماری بہنوں کا یا ہماری بیٹیوں کا
نامحرم لوگوں کے ساتھ افیئر ہو؟ کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے جس کو آپ نے نارم بنا دیا ہے؟ آپ نے بلکہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ وہ کوئی ایک نا لڑکا اپنی بھابھی کو حق کر رہا ہے تو والد کو جو ہے نا بڑا برا لگا. ہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پورا تجزیہ کیا ہوا تھا, کہتے ہیں یہ اس طرح کا مائنڈ بناتے ہیں کہ وہ والد اس کو صحیح بات سے روک رہا ہے, والد اس کو صحیح بات سے روک رہا ہے لیکن اس کو اس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے جیسے والد ولن ہے. او بھائی تمہارا معاشرہ یہ ہے, آپ کی تو اخلاقیات میں آپ کو بات بتاؤں آج سے 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں, وہ لڑکی جو ہے نا وہ اپنے والد کے سامنے بھی دوپٹہ لیے بغیر آنا کو جو ہے نا وہ بے ادبی سمجھتی ہے. سبیل بھائی یہ روایت تھی, سبیل بھائی یہ روایت تھی کہ ابھی ہم کو پیچھے بات کر رہے تھے, میرے وہ سعودی عرب سے مہمان آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے میرے والد صاحب ابھی بھی اس کی شادی ہونے والی ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے والد صاحب کے سامنے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا ابھی بھی, یعنی کہ وہ ایک شرم و حیا کا عنصر ہے وہ تھوڑا سا تو, لیکن وہ چیز اتنی زیادہ چینج ہو گئی. اور جس طرح ہم دیکھیں 1980s میں پی ٹی وی پہ خاتون کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا, وہ آہستہ آہستہ کندھوں پہ آیا, وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا گیا, آہستہ آہستہ کپڑے چھوٹے ہوتے گئے. کاشف بھائی میرے نا فادر ان لا بھی ہیں, خالو بھی ہیں, عدنان سرور کپور صاحب, انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا چند دن پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں حیا کا وہ لیول ہوتا تھا کہ ہمارے ان کے غالباً کوئی چچا تھے یا مجھے صحیح یاد نہیں, کہتے ہیں ان کی نا بہو جب شادی ہوئی ان کے بیٹے کی تو وہ بہو نے کسی دن ان کو کہا کہ ایک شلوار میں ناڑا آپ کو ادھر جو ہے بیگم, تو وہ انہوں نے کہا میں آپ کو ڈال دیتی ہوں, تو ان کی وائف نے منع کیا کہ یہ بہوؤں کا کرنے والا کام نہیں ہے, کہ یہ ایک حیا کا لیول ہے کہ یار یہ کام آپ کرنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں حیا کا کیا لیول تھا کہ دیکھیں ہماری عورت تو بڑی پکیزہ, بڑی ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے, عورت کو رائٹس دیتا ہے, مطلب ہر سٹیج کے اوپر اس کی عزت آبرو اس کی, اب ہم نے ایک بلکہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ ہر چیز کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے, اس کی خوراک کا خیال رکھنا, اس کی صحت کا خیال رکھنا, اس کے خرچوں کا خیال رکھنا, یہ مرد کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دین اسلام نے بہت زیادہ رائٹس دیے ہمیں عورت کو, اور عورت کا بیسیکلی جو ایک میں سمجھتا ہوں ویسٹ نے عورت کے کپڑے اتارے ہیں اور عورت کو انتہائی حقیر اور ذلیل کر کے رکھ دی ہے ویسٹ نے, اور عورت کی ویلیو ہی نہیں رہی وہاں پہ نا. ہمارا دین اسلام عورت کو باحیا, لیکن افسوس کی بات ہے بات سمجھ نہیں آتی ہماری عورتوں کو. میں ابھی پچھلے ایک پروگرام میں پوڈ کاسٹ تہا کا تھا, میں نے اس میں التجا کی خواتین سے, میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو سمجھ کیوں نہیں لگ رہی کہ کر کیا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ. میں اس کے کاؤنٹر ایک بات پیش کرتا ہوں. میں ایک دن میری وائف میرے پاس آئی, وہ کہنے لگے کہ آپ میرے سے خوش ہیں. میں نے کہا میں بالکل خوش ہوں. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگی نہیں بڑے مزے کی بات, کہنے لگی میں نے وہ حدیث پڑھ لی ہے کہ اگر میں بچوں کی حفاظت کروں, اپنی عزت کی حفاظت کروں, اپنے گھر کی حفاظت کروں اور میرا شوہر میرے سے خوش ہو تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. تو یعنی اس سے بڑی کوئی پروٹیکشن ہو سکتی ہے, یہ اس سے بڑی عورت کا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں اس کو اہمیت ہو سکتی ہے. سو سبیل بھائی کی بات سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اور جو اس کو لیول آف سیکیورٹی دی ہے وہ تو باقیوں سے بہت زیادہ ہے.